بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف القرآن، جلد نمبر 2، پیج 569، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 134۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 118، وی لاگ نمبر 529، خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں معارف القرآن سے۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ ناظرین، یہ کتاب معارف القرآن جلد نمبر ہے 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف القرآن، ایپیسوڈ نمبر 118، وی لاگ نمبر 529، پیج 569، خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں، تو ایسے مالک کے احکام کا ماننا بہت ہی ضروری ہے۔ ملک، ملکیت اور بجا آوری احکام کا خطاب خاص تم ہی کو نہیں ہوا، بلکہ واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب آسمانی یعنی تورات، انجیل وغیرہ ملی تھی، اور تم کو بھی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جس کو تقوی کہتے ہیں، جس میں تمام احکام کی موافقت داخل ہے۔ اسی لیے اس سورت کو تقوی سے بھی شروع کر کے اس کی تفصیل میں مختلف احکام لائے ہیں، اور یہ بھی ان کو اور تم کو سنایا گیا ہے کہ تم ناشکری کرو گے، یعنی احکام الہیہ کی مخالفت کرو گے تو خداوند تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں، یعنی نقصان نہیں، گھاٹا نہیں، ہاں تمہارا ہی ضرر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمان میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں۔ ایسے بڑے سلطان کا کیا ضرر ہوگا، کیا گھاٹا نقصان ہوگا؟ البتہ ایسے بڑے سلطان کی مخالفت بلا شک مضر ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی اطاعت کے حاجت مند نہیں، اور خود اپنی ذات میں معبود اور کامل الصفات ہیں، پس کسی کی مخالفت سے ان کی صفات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں، اور جب وہ ایسے قادر و مختار ہیں تو اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں، پس ان کی کارسازی کے ہوتے ان کے فرما برداروں کو کون ضرر نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پس کسی سے ڈرنا
نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کو دین کے کام بتلائے یا بتلا رہے ہیں تو تمہاری ہی سعادت کے لیے ہیں، ورنہ وہ دوسروں سے بھی کام لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ایسی قدرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اے لوگو تم سب کو فنا کر دیتا اور دوسروں کو موجود کر دیتا اور ان سے کام لے لیتا، جیسا دوسری آیت میں ہے ان تتولوا یستبدل. اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، پھر ایسا جو نہیں کیا تو ان کی عنایت ہے. عنایت اطاعت حکم کو غنیمت سمجھ کر سعادت حاصل کرو، اور دیکھو دین کے کام کا اصلی ثمرہ آخرت ہی ہے. دنیا میں نہ ملنے سے بد دل نہ ہونا، بلکہ جو شخص دین کے کام میں دنیا کا معاوضہ چاہتا ہو تو وہ بڑی غلطی میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی ان کی قدرت میں تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ موجود ہے. جب ادنا اعلیٰ دونوں پر ان کی قدرت ہے تو اعلیٰ ہی چیز کیوں نہ مانگی جائے. اور اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے دیکھنے والے ہیں، سب کے اقوال اور درخواستوں کو دنیا کی ہوں یا دین کی ہوں سنتے ہیں اور سب کی نیتوں کو دیکھتے ہیں. پس طالبان آخرت کو ثواب دیں گے اور طالبان دنیا کو آخرت میں محروم رکھیں گے. پس آخرت ہی کی نیت اور درخواست کرنا چاہیے. البتہ دنیا کی حاجت مستقل طور پر مانگنا مضاحکہ نہیں، لیکن عبادت میں یہ قصد نہ کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، اسی کے معارف و مسائل ہیں جو تھوڑے سے ہیں، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. فوائد مہمہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوقات، یعنی اللہ کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات. اس جگہ ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا گیا. اول سے کشاکش اور وسعت مقصود ہے کہ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں. دوسرے سے بے نیازی اور بے پرواہی کا بیان مقصود ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں اگر تم منکر ہو. تیسری دفعہ میں رحمت اور کارسازی کا اظہار ہے کہ اگر تقوی اور اطاعت اختیار کرو تو وہ تمہارے سب کام بنا دے گا. تیسری آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور دنیا سے اٹھا لے اور دوسرے لوگ مطیع و فرما بردار پیدا کر دے. اس سے بھی حق تعالیٰ کا استغنا اور بے نیازی خود ظاہر ہو گئی اور نافرمانوں کو پوری طرح تحدید اور تخفیف بھی ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. نیکسٹ ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں. نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں. ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں.